آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 5 باتوں پر عمل کریں۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ نے جس پر یہ قرآن نازل کیا اس پر بھی ایمان لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ آج ایمان لانے کا کیا مقصد ہے؟ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ان کاموں کو کرنا، جن کاموں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ان سے رک جانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں جو اعمال کیے ان اعمال کو کرنا، اور جن چیزوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا اور نہیں کیا ان اعمال سے رکنا، یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ہے۔ تو پہلے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہ کیا کرو۔ اپنے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہ کیا کرو، یعنی اتنا ادب، اتنا احترام، اتنی پیار کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بے ادبی سے بیٹھنا تو دور کی بات، اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے، کوئی بات کرتے، بہت ہی نرم اور آہستہ آواز میں بات کرتے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ کیا کہہ رہے ہو۔ تو صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح ادب کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کریں۔ ہمارا ادب کرنا کیا ہے؟ ہمارا ادب کرنا یہ ہے کہ اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح لباس پہنتے تھے، اس لباس کو پہننا گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کیسے کھاتے تھے، کون سی دعائیں پڑھتے تھے، کون سی دعائیں پڑھنے کا حکم دیا تھا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اکرام سے لینا، ادب سے لینا، محبت سے لینا، عقیدت سے لینا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے۔ اسی طرح تیسری چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا۔ محبت کیا؟ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے میرے محبوب، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی مجھ سے محبت کرو، جن باتوں کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہے ان کو پورا کرو، اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان سے بچ جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جب تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کو اپنی اولاد اور اپنے گھر والے اور ہر چیزوں سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنی جان بڑی پیاری ہے۔
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج کے بعد سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، ساری دنیا کے انسانوں تک، سارے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ تم جب تک خود سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام سے محبت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام سے محبت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے نبی کی سنت کو زندہ کرنا، اپنی خواہشات کو قربان کر کے نبی کی باتوں پر عمل کرنا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، اور جن چیزوں کے کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سود سے بچو، سود سے بچنا یہ محبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رشوت سے بچو، رشوت سے بچنا یہ محبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شادی سادگی سے کرو، سنت کے مطابق کرو، سنت کے مطابق شادی کرنا یہ محبت ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اسی طرح چوتھی چیز وہ ہے آپ علیہ السلام کی اطاعت، آپ علیہ السلام کی فرما برداری۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری گویا کہ اس نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری۔ تو صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی اطاعت میں بہت زیادہ آگے نکل چکے تھے، آپ علیہ السلام کی اطاعت میں بہت زیادہ آگے نکل چکے تھے، یہاں تک کہ بہت سارے واقعات صحابہ کرام کے موجود ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی اطاعت میں ساری زندگی گزار دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی اطاعت کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر مشرکین مکہ طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتے تھے، ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ان کو لٹا کر ان کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا کرتے تھے تاکہ ان کو مزید تکلیف ہو اور یہ اللہ کے رسول کا دامن چھوڑ دے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان مبارک سے یہی کہتے رہتے تھے احد احد، ایک اللہ، صرف ایک اللہ، صرف ایک ہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، صرف ایک ہی اللہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، میرے نبی سچے ہیں، میرے نبی کی باتیں سچی ہیں، میرے رسول کی ساری خبریں سچی ہیں۔ وہ حضرت بلال اتنی زیادہ قربانیاں دینے والے کیوں بنے؟ آپ علیہ السلام کی اطاعت کی وجہ سے بنے۔ اسی طرح پانچویں چیز وہ ہے آپ علیہ السلام کے آنے کے مقصد کو سمجھنا۔ آپ علیہ السلام کس لیے دنیا میں آئے، آپ علیہ السلام کیا مقصد لے کر دنیا میں آئے، آپ علیہ السلام کیا مشن لے کر دنیا میں آئے، آپ علیہ السلام کیا بن کر دنیا میں آئے۔ آپ علیہ السلام ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اسی کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
للعالمین، اے نبی آپ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، برکت بن کر آئے، محبت بن کر آئے، جہنم سے نجات دلانے کے لیے آئے، ساری انسانیت کو نورانیت میں لانے کے لیے آئے، ساری دنیا کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے آئے، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آئے، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ والا بنانے کے لیے آئے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نرمی لے کر آئے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے محبت لے کر آئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مقصد رحمت بن جاؤ، رحمت بن جاؤ، نفرتیں ختم کر دو، محبتیں بانٹنے والے بن جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک امت بن جاؤ۔